اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ آج بھی جناب محمد اکرم صاحب اور سعید احمد صاحب موجود ہیں، تو میں اس آیت کے انالیسس کے لیے دعوت دوں گا محمد اکرم صاحب کو کہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی محمد اکرم پہلے وقت کی علامت تک دیکھتے ہیں ہم اس آیت کو، تو لِأَنفُسِكُمْ جی پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا ہمارا لِأَنفُسِكُمْ تک بن رہا ہے، اور دوسرا حصہ جو وہ آیت کے مکمل ہونے تک بنتا ہے۔ جی اب اس میں مزید ہم چھوٹے حصے دیکھتے ہیں اس کے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ اس میں ایک حصہ بن سکتا ہے، اور اگر مستطاعتم بھی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کا حصہ ہی ہے وہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ کا حصہ ہی ہے، جی کیونکہ پہلی واو عاطفہ جو ہے وہ اسمعوا سے پہلے آ رہا ہے۔ جی اسمعوا ایک الگ جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا، اطیعوا الگ جملہ بن جائے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا، انفقوا الگ جملہ بن جائے گا۔ اگر ہم نے خیر لانفسکم کو الگ کرنا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں یہ جملہ ہم ایک ہی رکھیں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پارٹ کے اندر ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے تو ہم اس تک ہی توڑیں بس، ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو پھر ہم ایک پارٹ میں ہر فعل کا ایک الگ سے جملہ بن سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی پھر ڈیٹیل جو ہے وہ پھر بجائے اس کے آسان کرنے کے اور ہی کنفیوز کرے گی اسٹوڈنٹس کو۔ جی اب یہ فا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، فا حرف ہے، جی اتقوا فعل ہے، اللہ اس میں، ما اگر ہم اسے مصدریہ بنائیں تو پھر حرف ہوگا، اور اگر موصولہ بنائیں تو پھر اسم ہوگا۔ ٹھیک ہے، استطاعتم فعل ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ فا کو ایک جگہ پر فا فصیحہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ شرط محذوف ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ شرط وہی ان کانا، یعنی مضمون اگر ہم پچھلا والا سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے ان عرفتم تو ذالک، ہاں جی فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اتقوا فعل بفاعل، فعل امر ہے، واو کی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اللہ اس کا مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور جواب شرط ہوا۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی چل رہا ہے ما مستطاعتم کی صورت میں۔ جی ما جو ہے وہ اگر ہم اسے مصدریہ بنائیں تو یہ حرف ہے، اور ما مصدریہ بنے یا ما موصولہ بنے اس کے بعد ایک صلۃ الموصول لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ استطاعتم دیکھیں تو وہ فعل بفاعل ہے، صحیح، جس میں تم کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے مادے پر باپ پہ بات کر لیں، تو واو عین اس کا مادہ ہے، باب استفعال میں ڈالا تو استطوع یستطوع، جی استطاعتن، جی پھر استطاع یستطیع استطاعتن، جی ماشاءاللہ، یہ بالکل وہی جو آپ نے اطیعو میں بتایا تھا نا، یہ ساری ڈیٹیل وہی ہے، وہی ہے، یعنی وہی مادہ ہے، وہ باب فعل میں آیا تھا اطاع یطیع اطاعتن، اور یہاں پر آیا استطاع یستطیع استطاعتن۔ جی تو مستطاعتم کو اس کے لیے حال بنایا ایک جگہ پر، مستطاع یعنی موصول صلے کو ملا کر محلن منصوب حال بنایا گیا ہے، منصوب حال بنایا، واو ذل حال بنایا اس کا، واو یعنی اتقو میں جو واو ضمیر فاعل والی ہے اس کے لیے حال بنایا ہے، اس حال میں کہ جو تم استطاعت رکھتے ہو۔ اچھا، اس میں اگر ہم اس آیت کے مفہوم پر تھوڑا سا اگر غور کریں کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، تو مفہوم کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اس وقت تک جب تک تم میں استطاعت ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مفہوم آ رہا ہے نا وقت کا، اس حوالے سے اس ما کو ظرفیہ اگر مانا جائے تو اس بات کی تائید جو ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے ہمیں مل رہی ہے۔ محمود صافی صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے گا، وہ فرما رہے ہیں کہ ما جو ہے یہاں پر حرف مصدری ظرفی ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر مؤول بن کے، ظاہر بات ہے حرف مصدر ہے، صحیح، تو صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے مصدری بنے گا نا، اور یہ جو مصدر مؤول بن رہا ہے نا یہ فی محل نصب، ٹھیک ہے، فی محل نصب ظرف زمان متعلق ہے اتقوا کے، ٹھیک،
ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ظرف بھی جو ہے یا جار مجرور متعلق ہوتے ہیں. اور پھر بڑی خوبصورت بات وہ آگے کر رہے ہیں کہ ای یعنی کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو تم, مدت استطاعتکم. صحیح ہو گیا. تو یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. تو باقی حال سے بھی بات تو بن جاتی ہے, لیکن یہاں پر یہ جو پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا یہ واقعی زبردست ہے. اور فا کو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فصیحہ قرار دیا ہے, اگر ہم آج کے لیکچر کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اس کو فا استنافیہ قرار دے کے آسانی کی طرف چلتے ہیں, وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس جملے کو پورا جوڑ دے, اتقوا اللہ ما استطعتم کو فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر مرفوع متصل, اور اس پہ ڈیٹیل ہماری ہوگی نا بات کہ فائل اس کا کون ہے, اب اسے دوبارہ مینشن کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بس فعل اپنے فائل, اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر, اپنے متعلق یعنی ظرف سے مل کر, جملہ فعلیہ, ظرف کو بھی نکال دیں پھر. جی ظرف متعلق ہی ہے نا, متعلق ہو گیا. جی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط ہو گیا, ایک محذوف شرط کے لیے. ٹھیک ہو گیا, ایک حصہ ہو گیا الحمدللہ. اور یہ اتقوا کو پھر وہ بھی بنا لیں گے, معطوف الیہ بھی بنا لیں گے اگلے جملوں کے لیے. جی جی آگے دیکھ رہے ہیں تو واسمعوا ہے, جی وہ بھی فعل و فاعل ہے جس میں واو کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے. جی وہ جملہ فعلیہ, فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے وہ اتقوا پر معطوف ہوا. جی اس پہ اتقوا پہ عطف ہو گیا, یعنی اسمعوا جملہ فعلیہ کا عطف جو ہے یا اس فعل کا عطف جو ہے اتقوا پر ہوا بس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد واطیعوا بھی اسی طرح ہی ہے, واطیعوا بھی اسی طرح ہی ہے, اس کو بھی ہم فعل و فاعل جملہ فعلیہ بنا کر عطف کر دیں گے اتقوا پر. جی اور آگے الگ جملہ ہم اسے پورا بنا لیتے ہیں, واو عاطفہ ہے, انفقوا فعل و فاعل ہوا, اور خیرن کو جو ہے وہ پھر اس کے لیے مفعول بھی بنا لیں گے. اور نکرہ آ رہا تو آگے لی انفسکم, لی حرف جر ہے, اور انفسکم مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا لی انفسکم کے لیے, اور یہ لی انفسکم جار مجرور مل کر جو ہے خیرن کے لیے جو ہے وہ صفت بن جائیں گے. اچھا اس میں مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں. جی سر. کہ انفقوا فعل با فاعل آپ نے بنایا اس کو, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا, اس کا عطف بھی اتقوا پر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو خیرا لی انفسکم ہے, یہ خیرن کی نسب کیوں آئی ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے یا پھر وہ اس کی نہیں, انفقوا خیرا یعنی اس کا ترجمہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو جو خیرن مال کے معنی میں بھی آیا ہے, اور یہ انفاقن خیرن کے معنی میں بھی آیا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, یعنی اچھی ہاں صفت کے طور پر لیا اور اس کا موصوف کو محذوف مانا ہے. محذوف مانا ہے. اچھا یعنی یہاں پر یہ مفہوم دینا چاہ رہے ہیں آپ کہ خیرن جو ہے یہ چونکہ صفت ہے, بالکل, اور صفت اکیلی آتی نہیں, اس کا موصوف جو ہے محذوف ہے, موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر یہ انفقوا فعل کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا میرے ذہن میں بات یہ چل رہی تھی کہ انفقوا فعل امر ہے نا, اس کے جواب میں خیرن جو ہے نا آ رہا ہے, اور جواب میں کس کے لیے یہ منصوب استعمال ہو رہا ہے؟ کانا فعل کے لیے. کانا فعل کے لیے وہ بھی ایک رائے ہے. بالکل, یعنی یکن خیرا لی انفسکم, وہ بہتر ہوگا تمہاری جانوں کے لیے. لیکن پہلی رائے مجھے زیادہ پسند آئی ہے کہ اس کو ہم انفقوا فعل کے لیے مفعول بھی بنا لیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو انفقوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا اتقوا پر. اچھا اس میں ایسا ہے کہ 4-5 آراء آپ کو ملیں گی محمود صافی صاحب کی, تو سب سے آسان اور جو بہترین لگ رہی ہے نا اس وقت یہی ہے کہ اس خیرن کو ہم مال کے معنی میں لیں. ٹھیک ہو گیا, اور انفقوا فعل کے لیے مفعول بھی بنا دیں, سب سے بہترین. پھر لی انفسکم اس کے لیے صفت بن جائے گی. جی پھر وہ جو ہے بلکہ اس صفت سے بہتر زیادہ ہے کہ انفقوا لی انفسکم کے متعلق کر دیں. بالکل, لی انفسکم کو انفقوا کے متعلق کر لیں. سب سے بہترین یہی ہے کہ تم خرچ کرو اپنی جانوں کے لیے. کیا خرچ کرو؟ خیرن. اور یہاں پر خیرن جو ہے نکرہ لایا گیا ہے, یعنی کوئی پوائنٹ ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ اگلا حصہ ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس حصے کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں جی. پہلا حصہ جو ہے مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ یعنی یہاں تک, اور دوسرا حصہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی اس میں واو حرف ہے, واو حرف ہے. من اس میں من اس میں کون سا اسم ہے؟ اسم شرط ہے. اسم شرط ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ 2 جملے آ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, من کے بعد 2 جملے ہوں تو وہ من شرطیہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی من کے بعد جو یو کا فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے وہ
مجزوم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے مجزوم تو نظر نہیں آ رہا, کاف میں زبر ہے, ایکچولی وہ یا جو ہے یا علامت مضارع ہے, واو کاف دو حروف نظر آ رہے ہیں, تو ایک حرف جو ہے ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی, ماشاءاللہ. اور یہ مجہول ہے, مجہول کا صیغہ, مضارع مجہول ہے. شوہا جو ہے وہ اسم ہے جی, مصدر کے طور پر, مصدر تھا شین ہا ہا مادہ اس کا, صحیح, باب نون سے آتا ہے. اس میں شوہا جو ہے وہ منصوب ہے, جی, تو ظاہری سی بات ہے یوکا کے لیے جو ہے وہ دوسرا مفعول آ رہا ہے. اب یہ یوکا ایسا فعل ہے جس میں دو مفعول, واو کاف یا اس کا مادہ ہے, باب زواج سے آئے گا یہ, یعنی وقا یقی وقایتن بچانا کے معنی میں ہے نا, تو بچانا کسی کو بچانا اور کسی چیز سے بچانا. بالکل, دو مفعول ڈیمانڈ, تو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, اور جب دو مفعول والے فعل کا مجہول استعمال کیا جاتا ہے تو ایک مفعول کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے, دوسرا مفعول جو ہے مفعول ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوکا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ نائب فاعل ہے, نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے, مرفوع متصل, اور وہی لوٹ رہی ہے من کی طرف, صحیح ہے. اور جو دوسرا مفعول تھا وہ شوہا نفسی ہی مرکب اضافی کے طور پہ آ رہا ہے, جس میں شوہا مضاف ہے اور نفسی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہو کر جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو گئے. جی, تو مبتدا جو ہے اس میں من بنا, اور آگے جو ہے اس کی دونوں شرط اور جواب شرط کو ملا کر اس کی خبر کر لیا کریں نا, کہ من آپ نے مبتدا بنا لیا, من شرطیہ مبتدا بن گیا. اب آپ کو جو خبر چاہیے نا, اس خبر کے دو حصے ہوں گے, ایک شرط ہوگا, ایک جواب شرط, یعنی شرط اپنے جواب شرط سے مل کے خبر بن جائے گا. تو مبتدا سائڈ پہ ہو گیا, الگ چھوڑ دیں اس کو. یو کا شوہ نفسی ہی, یہ آپ نے شرط والا حصہ مکمل کر لیا. اب جواب شرط کی طرف آ جائے. فا جزائیہ ہو گیا, جی, فا جزائیہ آ گیا. آگے اولئک کا مبتدا ہو گیا. جی, اسم جو ہے ہم اس میں اسم ہے اور ضمیر الفصل ہے. ٹھیک ہے, المفلحون جو ہے وہ اس کی خبر ہے اولئک کے لیے. اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر صحیح جملہ اسمیہ ہو کر جزا بن جائے گا یو کا شوہا نفسی ہی کے جواب شرط کے لیے. ٹھیک ہے, شرط اپنی جواب شرط سے جزا سے مل کر خبر ہو جائے گا, خبر بن گیا مبتدا من کے لیے, اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا. بس ترکیب کریں گے. اب اس کا اوتھینٹک ترجمہ ہی رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا خود کریں ترجمہ. فاتقوا اللہ ما استطعتم, سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو. واسمعوا, اور سنو. واطیعوا, اور حکم مانو. وانفقوا, اور خرچ کرو. خیرا لانفسکم, تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا. ومن یوق شح نفسہ, اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں. جی, فاولئک هم المفلحون, سو وہی کامیاب ہیں. جی, اب یہاں پر بھی دیکھیں وہی اسلوب ہے, جو بچا لیا گیا واحد, صحیح ہے, اور خبر میں آ رہا ہے اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب مانوی اس کی. ٹھیک ہے, تو من کا اعتبار جو ہے وہ مانوی اور لفظی اعتبار سے. تو الحمدللہ جی, آیت نمبر 16 ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف. آیت نمبر 17 ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. جی اکرم صاحب, اس کا انالیسس بھی آپ ہی کر دیں. جملہ جو ہے یا پہلا حصہ ہم وقف کی علامت تک بنا لیں گے, لکم تک بن رہا ہے. جی ماشاءاللہ. دوسرا وہ مکمل ہو جاتا ہے واللہ شکور حلیم تک. اس میں بھی آگے دو حصے اس کے بن رہے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا تک ایک حصہ ہو جائے گا, یضاعف لکم ایک حصہ ہو جائے گا, ویغفر لکم ایک الگ حصہ ہو جائے گا. صحیح ہے. کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہمیں اگر کوئی شرط والا جملہ مل رہا ہو نا, تو شرط اور جزا کو ساتھ ہی رکھیں. ٹھیک, پھر اگر اس صورت میں ہم اکٹھے کر لیتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم, یہاں تک ہم ایک حصہ کر لیتے ہیں, ویغفر لکم کو آگے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی, ان اس میں حرف شرط ہے. اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں, یا پچھلے جملے پر بھی عطف کر سکتے ہیں, لیکن واو عطفہ نہیں نظر آ رہا, کوئی عطف نہیں ہوگا. یہ اسے ہم اگلا نیا جملہ مستانفہ ہوگا. پھر جی تقرضون تھا, ان کی وجہ سے مجزوم ہوا. قاف را ضاد اس کا مادہ ہے. جی, تو باب فعل میں ڈالا اقرض یقرض اقراضا. جی, اور آگے اس کا جو مفعول مطلق آ رہا ہے کردن کی صورت میں, جی, اللہ اس کے لیے مفعول بھی ایک اول ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کردن حسنا صفت اور موصوف اور صفت مل کر جو ہے حسنا اس کی صفت ہو جائے گی کردن کی. جی, تو موصوف اور صفت مل کر جو ہے اس کے لیے مفعول بھی ثانی بن جائیں گے. مفعول مطلق ہو جائے گا, وہ مفعول مطلق قرار دیں یا مفعول بھی ثانی قرار دیں, دونوں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا حصہ جو ہے شرط ہو گیا کہ اگر تم اللہ کو
اچھا قرض دو گے. لیکن اس کو اب جوڑ بھی دینا پہلے. فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر مرفوع متصل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جی جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو جائے گی. جی یہاں پر شرط آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی تقرضو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہو گیا, جس کا جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ آ رہی ہے یضاعفہ لکم. جی یضاعف اس میں فعل ہے جی, اور ضاد عین فا مادہ اس کا, باب مفعلہ ضاعف یضاعف دگنا کرنا. ٹھیک ہے, دو چند کرنا. جی اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے فاعل ہو فاعل ہے. ہو کی ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ اس کا منصوب مفعول بھی ہے, اور یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قرضن حسنا. اللہ ہاں قرضن حسنا کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ دگنا کرے گا, اس کو کرے گا نا قرض حسنا کو. ہاں جی صحیح ہے, اور کس کے لیے کرے گا؟ لکم. اس میں جو وہ فاعل کی ضمیر ہوا کی ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. جی جی یضاعف میں, اور لکم جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا یضاعف فعل کے. جی, یا ایسے ہا ضمیر جو ہے اس کے لیے حال بھی بنا سکتے ہیں, اس حال میں کہ تمہارے لیے ہوگا وہ. ٹھیک ہے نا, بالکل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جی جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط ہو گیا. شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. آگے اب ہم جو باقی حصہ اس پہ کرتے ہیں, وَيَغْفِرْ لَكُمْ واو عطفہ ہو گیا. واو عطفہ ہو گیا. جی یغفر جو ہے وہ فعل و فاعل ہو گیا. جی لکم جو ہے وہ جار مجرور ہو کے اس کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا یضاعف پر. یضاعف پر, کیونکہ یضاعف بھی مجزوم تھا تو یغفر بھی مجزوم استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, اور وہ بخش دے گا تمہیں. اور آخری جملہ جو کہ چھوٹا سا جملہ ہے, واللہ شکور حلیم. واو اس کا استنافیہ ہے, اللہ مبتدا ہے, شکور اس کی خبر اول ہے, ٹھیک ہے, حلیم اس کی خبر ثانی ہے. جی فعول کے اور فعیل کے وزن پر یہ دونوں صفات آ رہی ہیں اللہ کی. اللہ اسم و جلالہ مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ ہوا, لا محل لها من الاعراب. تو یہاں تک جو ہے ہم آیت نمبر 17 ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کا اتھینٹک ترجمہ سامنے رکھتے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض, جی یضاعف لکم تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا. جی, اس کو تمہارے لیے جو کہا نا, یہ حال کے ساتھ ترجمہ کیا. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم, اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے. اور آخری آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی سورۃ تغابن کی وہ ہے عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. تو یہ گویا صفات ہی آ رہی ہیں, یا خبر میرا خیال ہے اس جو پیچھے ٹھیک ہے. یا اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ ہمارے پاس پچھلا ٹیکسٹ نہیں ہے تو ہم اس کو ہوا مبتدا کی خبر مان کے ایک جملہ اس لیے بنا لیتے ہیں, وہ سمپل ہو جائے گا. ہوا مبتدا جو محذوف ہے, جی جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اسم جلالہ کی طرف, اسے معذوف مانے تو عالم الغیبی, عالم جو ہے وہ چونکہ وہ تنوین کے بغیر نظر آ رہا ہے مضاف ہو کے آئے گا. جی جی, آگے الغیبی جو ہے مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور ہے. جی تو اور معطوف الیہ بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ شہادتی آگے آ رہا ہے, وہ عطف آ رہا ہے, اور شہادتی کا عطف جو ہے وہ الغیب پر ہوگا. الغیب پر ہے, یعنی عالم الغیب والشہادتی یہ ایک حصہ ہوگا. ایک خبر یعنی ہوا کی ایک خبر ہوگی, ہوا عالم الغیب والشہادتی, دوسری خبر ہے العزیز, اور تیسری خبر ہے الحکیم. اور پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم ہے. تو یہ سمپل. اور اگر اسے ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو ظاہر بات ہے وہاں پر جو ہم نے اللہ کی 2 خبریں بنائی تھی, مزید یہ 3 خبریں جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 18 کے ساتھ ہی ہماری سورۃ تغابن جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ بھی سامنے رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم عالم الغیب والشہادہ, ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا, العزیز سب پر غالب, الحکیم کمال حکمت والا ہے. تو الحمدللہ جی سورۃ تغابن جو کہ ہماری مسبحات صورتیں کہلاتی ہیں, جو کہ سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں, اس سلسلے کی ایک صورت تھی جو کہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے سورۃ المنافقون, سورۃ الصف, سورۃ الجمعہ جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں. تو الحمدللہ یہ 4تھی صورت تھی اس سلسلے کی. ایک صورت رہتی ہے سلسلے کی جو کہ سورۃ الحشر ہے. تو یہ 5 صورتیں ہیں جو کہ مسبحات کہلاتی ہیں. تو 4 اس میں سے ہم نے مکمل کر لی ہیں انشاءاللہ تعالی. 5ویں بھی اس سلسلے کی جو صورت ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنے اس سلسلے میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ
دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا انالیسس کے لیے، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر میری مدد کی اور ہمارے ویورز جو ہیں، لسنرز جو ہیں، ان کے لیے ایک اچھا موقع جو ہے فراہم کیا۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا اپنے ویورز سے، اپنے لسنرز سے۔ آپ کے کومنٹس کی ضرورت ہمیں ہر وقت رہتی ہے تاکہ ہم اپنے کام میں مزید بہتری لا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن سلسلے میں اگلی صورت کے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔